اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ سورہ تین کی ابتدائی آیات، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر عرض کر دی گئی تھی، اور آج کے درس میں یہاں سے ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو ان کے لیے اجر اور بدلہ ہے غیر ممنون، کبھی ختم نہ ہونے والا۔ فما یکذبک بعد بالدین، اے انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے قیامت کے دن روز جزا کے جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے درس میں یہ بات گزری تھی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین شکل و صورت میں اور اچھی ترتیب میں پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انسان کو ہم نے گرا دیا نیچے سے نیچے، اسفل السافلین، یعنی جب انسانیت سے گرا تو اس کا مقام و مرتبہ بھی گر گیا۔ لیکن ہاں آگے بتا دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے فرائض منصبی کو صحیح طریقے پر ایمان کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ایمان کی دولت حاصل کی اور نیک اعمال سر انجام دیے، تو ایسے لوگوں کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ دو چیزیں ہیں یہاں بتائیں، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ ایمان کی حیثیت علماء نے لکھا کہ ایمان کی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اصل بنیاد کی طرح ہے۔ اگر ایمان ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آدمی بیت اللہ کا بھی طواف کر رہا ہے، ایمان نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی۔ تو فرمایا ایمان کی حیثیت ایک ہندسہ کی طرح ہے، ایک موجود ہے تو آگے صفر لگاتے جائیں گے تو 10 بنے گا، 100 بنے گا، 1000 بنے گا، اور اگر ایک نہیں ہے تو 1000 صفر لگا دو پھر بھی صفر ہے۔ ایمان ہے تو پھر ایک نیکی کرے گا 10 کے برابر اجر ملے گا۔ اسی طرح پھر دوسری چیز اعمال ہے، لیکن اعمال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرے گا 10 کے برابر اجر ملے گا۔ اور وہ کیسے؟ فرمایا جیسے ایک ہندسہ ہے اور اس سے جو ہے اس سائڈ پر 10 صفر لگا دو 10، دوسرا صفر لگاؤ 100، لیکن اس کی اپوزٹ سائڈ پر صفر لگاؤ وہ ایک ہی رہے گا، پیچھے صفر ہے پھر صفر، جتنے صفر لگاؤ ایک اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ فرمایا ایمان ہے لیکن اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کرتا تو پھر بھی کوئی اجر نہیں ہے۔ اس لیے یہ شرط ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، آپ کی اتباع۔ تو
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ عمل ہوگا، پھر ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی لے کر آئے گا تو 10 کے برابر اجر ملے گا، اور اگر وہ 10 نیکیاں کرے گا 100 نیکیوں کے برابر اجر مل جائے گا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب وہ ایمان موجود ہے۔ تو گویا یہاں بتا دیا 2 چیزیں ایمان اور اعمال ہیں۔ اسی طرح ایمان موجود ہے لیکن اعمال نہیں ہے، پھر بھی خطرہ ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بیان کر رہے تھے، کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ جنت کی چابی تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ چابی پاس موجود ہے، تالا کھولے اور جنت میں چلا جائے۔ تو انہوں نے کہا ہاں چابی تو ہے، لیکن پہلے زمانے میں وہ چابیاں ہوتی تھی جو گول والی ہوتی تھی۔ کہا وہ چابی ہے، لیکن جب تک اس کے دندانے نہ ہوں چابی کے تالا نہیں کھلے گا۔ جتنا گھماتے رہو، فرمایا اس چابی کے دندانے نیک اعمال ہیں۔ جب نیک اعمال ہوں گے تو پھر جنت کا دروازہ کھلے گا اور سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہاں یہی کہا کہ وہ لوگ بچ جائیں گے نچلے درجے پر جانے سے، اور اللہ رب العزت انہیں عظمتیں عطا فرمائیں گے اور ایسا اجر عطا فرمائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہوگا، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں گے، اور پھر ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو نیک اعمال سے مزین کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اعمال کریں گے۔ وہ لوگ فرمایا ایسے ہیں کہ ان کے لیے کبھی بھی نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ اجر ہوگا اور وہ اس کو ملے گا۔ آگے فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، اے انسان، اے مخاطب، کس چیز نے تجھے روز جزا کے جھٹلانے پر آمادہ کر دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے تو آخرت کو جھٹلا رہا ہے، قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کے سامنے جائے گا اس کو جھٹلا رہا ہے؟ اس کے لیے کیا دلیل ہے جس کی بنیاد پر تو قیامت کا انکار کرتا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے اس قیامت کے دن کے سمجھانے کے لیے اتنے اسباب فراہم کر دیے ہیں، اتنے اسباب فراہم کر دیے ہیں اور بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن تیرے اعمال کا بدلہ تجھے ضرور ملے گا۔ اللہ کے سامنے آئے گا یہ آدمی، اور حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، ما من احد الا سیکلمہ ربہ، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن مگر یہ کہ ان کا رب ان سے ہم کلام ہوگا۔ اور فرمایا لیس بینہ و بینہ ترجمان، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو ترجمانی کرے گا، نہ براہ راست بات ہو رہی ہوگی۔ فینظر ایمن منہ، دائیں طرف دیکھے گا الا ما یرا، وہی نظر آئے گا جو دنیا میں بھیجا ہے، اور بائیں طرف دیکھے گا وہی نظر آئے گا جو دنیا میں بھیجا ہے، اور سامنے دیکھے گا آگ جہنم کی بھڑک رہی ہوگی۔ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی گٹھلی کے ذریعے ہی بچ سکتے ہو تو بچو۔ معنی یہ کہ کسی عمل کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑو، لہذا وہاں ضرور بضرور اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کا ضرور بضرور بدلہ ہوگا۔ اور مرنے کے بعد یہ چیزیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ چیزیں بتا دی ہیں، اور یہ برحق ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ پل صراط برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، اسی طرح محاسبہ ہوگا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے۔ فرمایا اس سب کچھ کے باوجود ہے انسان تو قیامت کا انکار کس طرح کرتا ہے؟ قیامت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا قیامت کا انکار کرنا، فرمایا یہ فطری تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ فطری تقاضا بھی چاہتا ہے کہ قیامت ہوگی ضرور، اور اس کے برخلاف ہے انکار کرنا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا کی جتنی عدالتیں ہیں ان عدالتوں میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ سیشن کورٹ میں کیس گیا، غلطی ہو سکتی ہے، ہائی کورٹ میں گیا غلطی ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ میں گیا غلطی ہو سکتی ہے، امکان ہے غلطی کا، آدمی فیصلہ کر رہے ہیں غلطی کا امکان ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود فرمایا فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ ایک ایسی بھی عدالت ہونی چاہیے جہاں غلطی کا امکان نہ ہو، جہاں انصاف فراہم ہو۔ اس کا تقاضا فطرت کرتی ہے۔ جب فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسی عدالت ہو جہاں غلطی کا امکان نہ ہو، اور وہ عدالت کس کی ہے؟ رب کائنات کی عدالت ہے، وہ اللہ رب العزت کی عدالت ہے جہاں غلطی نہیں ہوگی، اور وہ عدالت کب قائم ہوگی؟ قیامت کے دن قائم ہوگی۔
قیامت کے دن وہ عدالت قائم ہوگی اور اس وقت انسان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں آدمی کو انصاف نہیں مل سکتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں ایسا انصاف ہوگا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ رب العزت اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا کریں گے اور کہیں گے کہ آپ ان سے بدلہ اپنا لے لو۔ وہاں باقاعدہ ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا اور وہاں پر بدلہ ہوگا، وہاں کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی، اور وہ آخری عدالت ہے، عدالت اعلیٰ، وہ اللہ رب العزت کی عدالت ہے۔ سب سے اعلیٰ ذات اللہ کی ہے، تو سب سے اعلیٰ عدالت بھی فرمایا وہ اللہ رب العزت کی عدالت ہے۔ تو کہہ دیا انسان تو پھر کیوں شک کرتا ہے؟ قیامت کے دن پر شک نہ کر، وہ ضرور ہوگی اور قائم ہوگی۔ فما یکذبک بعد بالدین، کون ہے تجھے جھٹلا رہا ہے اس دن سے؟ اس دن تو تیرے اعمال کا بدلہ تجھے ملے گا، تجھے وہ روز جزا ہے، روز سزا ہے، پورا پورا بدلہ ملے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہاں نہیں ہوگا کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا اس کو سزا دی جائے، وہاں یہ نہیں ہوگا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے لہٰذا اس کو زیادہ سزا دی جائے، نہ، جس نے جرم کیا اسی کو سزا ملے گی، جس نے نہیں کیا ہے اس کو وہاں پر سزا نہیں ملے گی۔ اور پورا اس لیے یوم جزا کہا، مالک یوم الدین کہا، بدلے کے دن کا مالک، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اور وہاں پر فرمایا کہ وہی آخری جگہ، یہاں تو یہ ہوتا ہے دنیا میں ہائی کورٹ میں اگر ہوا چلو جی سپریم کورٹ میں اپیل کر لو، اب سپریم کورٹ سے بھی جب فیصلہ ہو گیا اپیل کا حق بھی ختم ہو گیا، اب کوئی اپیل نہیں ہے۔ فرمایا وہاں جب ہر ایک جگہ سے آدمی مایوس ہوگا آخر میں وہ اپیل کہاں کرے گا؟ فرمایا آخری اس کی اپیل، اس کی سنوائی اللہ رب العزت کیا ہوگی، اس کی عدالت میں ہوگی، اور وہاں پھر وہ کیسا ہوگا؟ صحیح فیصلے کا دن ہوگا۔ اس لیے فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، فرمایا کیا اللہ رب العزت احکم الحاکمین نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العزت تمام بڑوں کا بڑا، تمام فیصلے کرنے والوں سے بڑا فیصلے کرنے والا، حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ سب سے بڑی ذات ہے، وہ شہنشاہ ذات ہے، اس کے سامنے جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ اس میں کبھی غلطی نہیں ہوگی اور غلطی کا اس میں امکان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کے ہاں میرے بھائیوں ہم سب نے جانا ہے، جب ہم نے جانا ہے تو ہمیں ہر چیز کا وہاں پر حساب دینا ہوگا، یا ہم اپنی زندگی کا، جوانی کا، بڑھاپے کا، عمر کا، جو نعمتیں رب کائنات کی ہم استعمال کر رہے ہیں ان نعمتوں کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ جب ان سب کا حساب دینا پڑے گا اور اس ذات کے سامنے، دنیا کے جج کے سامنے، ہم تو جھوٹے گواہ بھی پیش کر سکتے ہیں، خرید کر کے گواہ بھی پیش کر سکتے ہیں، کچھ جھوٹی قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، لیکن وہ ذات کیسی ذات ہے؟ علیم بذات الصدور ذات ہے، وہ دلوں کے بھید بھی جاننے والی ذات ہے۔ اس کے سامنے کوئی جھوٹی گواہی نہیں چلے گی، اس کے سامنے کوئی ایسا جو ہے وہ زبان دراز آدمی، تیز آدمی، اس کی تیزی نہیں چلے گی، وہاں کوئی اپنے کرتب نہیں دکھا سکے گا۔ اس کے سامنے سارے کے سارے بیٹھے رہیں گے اور وہ رب کائنات جو فیصلہ کرے گا اس میں پھر دوبارہ اپیل کی بھی گویا کہ گنجائش نہیں ہوگی۔ تو جب یہ ہے تو لہٰذا پھر ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ کل اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، رسوا نہ ہونا پڑے۔ اور یہ جو فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ پڑھا جائے الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھا جائے تو سننے والے کو کہنا چاہیے فلیقل بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، بلا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے، اللہ سب سے بڑا احکم الحاکمین ذات ہے اور میں اس پر گواہی دیتا ہوں، میں اس کا گواہ ہوں۔ جب آدمی خود اس کی گواہی دے گا تو پھر اس کے لیے گناہوں کی طرف جانا مشکل ہو جائے گا، نیکیوں کی طرف جانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم باعد بیننا وبین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک۔ جزاک اللہ۔